الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہشام ابن الکلبی کے مطابق نابخت نصر جیروسلم کی طرف گیا۔ وہاں کا جو راجہ تھا وہ داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ اس نے بنو اسرائیل کے لیے جیروسلم کو بنایا تھا۔ اس نے نابخت نصر کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا۔ نابخت نصر نے جنگی قیدیوں کو لیا اور چلا گیا۔ جب وہ تھوڑا دور گیا یعنی ساریہ نام کی ایک جگہ کے پاس، اسے پتہ چلا کہ بنو اسرائیل اپنے راجہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہیں مار دیا، کیونکہ اس راجہ نے نابخت نصر کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا تھا۔ تو نابخت نصر نے تمام جنگی قیدیوں کا قتل کر دیا جو اس کے ساتھ تھے۔ وہ پھر بنو اسرائیل کے پاس گیا اور وہاں جا کے اس شہر پہ قبضہ کیا، وہاں کے لڑاکو لوگوں کو مار دیا اور ان کے گھر والوں کو پکڑ لیا۔ جب اس نے ارمیہ علیہ السلام کو جیل میں دیکھا تو پھر انہیں رہا کر دیا۔ ارمیہ علیہ السلام نے اسے اپنی کہانی سنائی اور اس کے بارے میں تمام تنبیہات بھی بتائیں۔ نابخت نصر نے کہا کتنے خراب یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانا۔ اس نے انہیں رہا کیا اور ان کی عزت کی۔ ارمیہ علیہ السلام نے نابخت نصر کے سامنے بچے ہوئے بنو اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ پھٹکارو ہم پر، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کریں جو بہت بڑی شان والا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ وہ اس توبہ کو قبول نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اسی جگہ ٹھہرے رہیں، یعنی اسی ملک میں رہیں۔ ارمیہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم اس بستی میں کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ یہ تباہ ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں سے غصہ ہے، تو انہوں نے یہاں ٹھہرنے سے منع کر دیا۔ ابن الکلبی بتاتے ہیں کہ اس وقت سے بنو اسرائیل دنیا کے تمام کونوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ حجاز گئے، کچھ طائف گئے، کچھ مدینہ گئے، کچھ وادی القریٰ میں جا کے بس گئے، کچھ مصر گئے۔ اور بخت نصر نے مصر کے راجہ کو لکھا کہ جو لوگ وہاں جا کے رہ گئے ہیں وہ واپس آئیں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ تو بخت نصر نے اپنی فوج کو اپنے ساتھ لیا اور اس سے لڑائی کی۔ اس نے اس کو ہرا دیا اور ان کے لوگوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد سے نابخت نصر مغرب کے ایک دم کونے میں گیا۔ وہ موروکو، مصر، جیروسلم، فلسطین اور جارڈن سے لوٹا۔ اس کے ساتھ بہت سے قیدی تھے، ان میں سے دانیال علیہ السلام تھے۔ ابن الکلبی کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دانیال ایزیکیل علیہ السلام کے سب سے چھوٹے والے بیٹے تھے، نہ کہ بڑے والے دانیال، واللہ اعلم۔ ہاشم ابن کلبی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں جیروسلم کو پھر سے بنانے جا رہا ہوں تو تم وہاں جاؤ۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا وہ تو پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے اپنے سے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے کہا کہ میں اس ملک میں آؤں اور وہ اسے پوری طریقے سے بنا دیں گے، آخر کب اللہ تعالیٰ اسے بنائیں گے اور یہ واپس اپنی پرانی حالت میں کب لوٹے گا؟ پھر وہ سو گئے اور ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا 70 سال تک، حتیٰ کہ نابخت نصر اور ان کے اوپر ایک اور جو راجہ تھا لہراساب نام کا، جس نے 120 سال راج کیا، سب ختم ہو گئے۔ لہراساب جو راجہ تھا جو اب مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا باشتاسب آ گیا۔ اس کے پاس نابخت نصر کی موت کی خبر پہنچی شام کی طرف سے، جو ابھی بہت بری حالت میں تھا۔ فلسطین میں جانور بہت بڑھ گئے تھے کیونکہ وہاں پر لوگ نہیں رہتے تھے۔ باشتاسب نے بنو اسرائیل کو بلایا جو کہ ابھی بیبلون میں تھے، جو بھی شام کی طرف لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک راجہ تھا جو وہاں پر راج کر رہا تھا، تو باشتاسب نے کہا کہ جیروسلم اور وہاں کی جو عبادت گاہ ہے اسے دوبارہ بناؤ، تو وہ لوٹا اور اسے دوبارہ بنایا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ 70 سال کی نیند کے بعد کی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ کیسے شہر دوبارہ بن رہا ہے، اور پھر وہ سو گئے اور انہوں نے اپنی نیند کے 100 سال پورے کر لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جگایا تو انہیں ایسا لگا کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئے تھے۔ انہوں نے تو دیکھا تھا کہ یہ شہر ایک دم تباہ ہو چکا تھا۔ جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پوری طریقے سے دوبارہ بن چکا ہے اور اس میں لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جیسا قرآن میں آیا ہے ترجمہ، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔